میں اپنے محبوب قائد کو ایک ناحق پابندی فورتھ شیڈول ختم ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے تحریک صراط مستقیم اور الغالبون یوتھ ونگ سیالکوٹ کی جانب سے سیالکوٹ کے غیور علماء کرام کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری ضد تھی، آپ نے تو فرمایا تھا کہ فورتھ شیڈول ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد پروگرام کروائیں تو انشاءاللہ، لیکن میں نے ضد کی، میں نے کہا حضور تھوڑا سا ٹائم ہمیں عنایت فرما دیں۔ کارکنان جو ہیں ان کے جذبات جو ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، تو آپ نے مہربانی فرمائی، آپ نے ٹائم دیا اور آپ تشریف لائے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میرے دوستو، علامہ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب بیعت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں میں بندہ ناچیز کافی عرصے سے اس تحریک کے اندر کام کر رہا ہوں، اور میں کوئی اندھی عقیدت کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے ہر جہت سے، ہر لحاظ سے اپنے محبوب قائد کو دیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ پانی پیو پون کے تے پیر پھڑو چون کے، تو میں نے ہر لحاظ سے دیکھا ہے۔ بہت عرصہ پہلے مرکز تجلیات حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے دیکھا کہ حضور وہاں پہ بیٹھے تھے اور بہت بڑا مجمع تھا، اور بڑے بڑے قد آور علماء وہاں پہ موجود تھے، اور سابقہ حجت الاسلام اسن والی گل نہیں، مینوں پوسٹ یاد آ گئی علامہ ریاض صدیقی صاحب دی۔ انہاں پوسٹ کیتی سی کہ اے تے سنیا سی کہ سابقہ وزیر اعظم ہوندا ہے، اے بھی سنیا سی کہ سابقہ وزیر اعلیٰ ہوندا ہے، اے بھی سنیا سی کہ سابقہ چیف آف آرمی سٹاف ہوندا ہے، اے پہلی باری پتہ چلیا ہے کہ بندہ عقیدے تو انحراف کرے تے سابقہ حجت الاسلام ہو جاندہ ہے۔ تو میں نے دیکھا تھا اسی طرح مائک پہ کھڑے ہو کر، اس وقت وہ حجت الاسلام تھے، ہمارے دلوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، بڑا ادب تھا، بڑا احترام تھا، ہم ان کو سنیوں کے شہنشاہ کہا کرتے تھے۔ مائک پہ کھڑے ہو کے ان کے یہ الفاظ تھے، اسی طرح آپ تشریف فرما تھے، اشارہ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے فکری قائد ہیں، اور ان کی قیادت میں ہم نے فلاں کا بھی تعاقب کرنا ہے، ہم نے فلاں کا بھی تعاقب کرنا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس دن میرے دل نے آپ کو قائد مان لیا تھا۔ اس کے بعد غازی صاحب کا معاملہ ہوا، غازی صاحب نے ایک خنزیر کو واصل جہنم کیا۔ لوگ پتہ نہیں بھول کیوں جاتے ہیں، تاریخ کے پنوں کو دیکھو تو صحیح، جب غازی صاحب نے وہ 27-28 گولیاں اس کو ماری تھیں، اس کے بعد ہوا کیا تھا؟ فضا پہ ایک سکتہ طاری تھا، ہر ایک کے لبوں پہ مہر سکوت تھی، کوئی بول نہیں رہا تھا۔ کون بولا تھا؟ میرے قائد بولے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن اور محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق میں ثابت کرتا ہوں، اور آپ نے چیلنج کیا تھا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر ممتاز حسین قادری کو قاتل ثابت کرنے والوں آؤ میرے سامنے بیٹھو،
میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری نے پوری امت مسلمہ کا قرض اتار کے پوری امت مسلمہ کے آپ ہیرو بن گئے ہیں۔ اس دن میں نے آپ کو قائد مان لیا تھا۔ اور پھر سنیے، آج لوگ باتیں کرتے ہیں جس طرح علامہ غلام مصطفیٰ ویسے سب کہہ رہے تھے نا، چھوٹے چھوٹے نکے نکے جنہاں پتہ ہی کوئی نہیں معاملات دا۔ چہلم کے موقع پر جب ہم پنڈی سے اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے نا، اور رستے کے اندر بدترین تاریکی وہ شیلنگ ہوئی تھی، اللہ گواہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی لوگ سڑکوں پہ گرے ہوئے تھے، اور کئی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے میرے بچے تیرے حوالے، میرے بچیاں دا خیال رکھی۔ اس طرح کا ماحول تھا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں بڑی نیم بے ہوشی کے عالم میں اس طرح نہ میں کنٹینر کے دوسرے جانب گیا جس جانب قائدین بیٹھے ہوئے تھے، وحدہ لا شریک کی قسم میں نے دیکھا تھا بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے قد آور، وہ اس طرح کپڑے گیلے کر کے کوئی ناک پہ رکھ رہا تھا، کوئی آنکھوں پہ رکھ رہا تھا، یعنی سارے کے سارے نیم بے ہوش تھے۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا ایک شخصیت ایسی تھی جو اسی کنٹینر پہ ان حالات کے اندر اس طرح مائک ہاتھ میں پکڑ کے اور کھڑے ہو کر یہ اعلان فرما رہے تھے کہ لوگوں سنو، میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بول رہا ہوں۔ خدا کی قسم وہ ہمت، وہ جرت، وہ استقامت، وہ دیکھ کر میرے دل نے آپ کو قائد مان لیا تھا۔ عزیزان گرامی، اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں۔ اب میں بات جو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، قائد تو میں نے مان لیا تھا، لیکن میں نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی حیات طیبہ کو پڑھا۔ میں نے پڑھا کہ ایک شخص آیا آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے۔ وہ کچھ دن آپ کے پاس رہا، بیعت نہیں ہوا، مرید نہیں ہوا، واپس جانے لگا۔ شیخ نے پوچھا بھئی لینے کیا آئے تھے، تو نے بتایا نہیں، اب جا کیوں رہے ہو، تم نے بتایا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، مرید ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن سوچا یہ تھا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا تو پھر بیعت ہو جاؤں گا، آپ مجھے کوئی اس طرح کی انہونی بات وہ معاملہ دکھائیں گے تو میں بیعت ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا رک، تو نے اتنے دن جو میرے پاس گزارے ہیں میری زبان سے غیر شرعی کوئی لفظ سنا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا میرے سامنے تم نے کھانا کھایا ہے، کوئی میرا عمل، کوئی میرا قول، کوئی میرا فعل شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہتا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سن، کرامتوں کے پیچھے بھاگنے والے، ایک استقامت 100 کرامتوں پہ بھاری ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا نا، پھر میں نے سوچا، میں نے اپنے قائد کے بارے میں سوچا، میں نے سوچا کہ یار اپنے بھی نہ خوش، بیگانے بھی دشمن، ہر طرف سے پابندیاں ہی پابندیاں، اور فلانی اسمبلی سے قرارداد منظور ہو رہی ہے آپ کے خلاف، فلانی سے بھی، یعنی اس طرح کا ماحول، پھر جیل کی صعوبتیں، اس کے باوجود استقامت۔ جب میں نے غور کیا میرے دل نے گواہی دی کہ آپ فقط استقامت نہیں بلکہ استقامت کے نہ ہلنے والے پہاڑ ہیں۔ پہلے میرا دل کہتا تھا آپ قائد ہیں، جب میں نے اس آپ کی استقامت کو دیکھا اور مجدد صاحب کے اس فرمان کو دیکھا، اللہ کی قسم میرے دل نے روحانی طور پہ بھی آپ کو مان لی۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات ایک مرتبہ دوستوں کی محفل میں نے عرض کی تھی، آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روحانی لحاظ سے میں نے کیوں مانا؟ جب غیرت و حمیت کا نشان ہم سب کی جان حضرت علامہ قاری خاور حسین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال ہوا نا، اس کے بعد مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی، میں نے نہ چاہتے ہوئے قبول کیا اس کو۔ کچھ مجبوریاں تھی میری، لیکن یہ کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ مجھ سے کو کام لینا چاہتے ہیں، میں نے اس کو قبول کیا اور کام میں نے شروع کیا۔ اب سنیے گا بات کو، ایک بات یہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے خواب کے اندر ایک منظر دیکھا، اگر جھوٹ بولوں مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ خواب کے اندر تیسرے شخص کو میں نہیں پہچان سکا وہ کون ہے، ایک میرے قائد محترم ہے، ایک میں بندہ ناچیز، میں اپنے قائد کے ساتھ مدینہ طیبہ گیا ہوں۔
اور خدا کی قسم گنبد خضرا کے اندر ہم بیٹھے رہے ہیں، میں جتنی دیر وہاں پہ رہا ہوں میں روتا رہا ہوں، آپ کے ہاتھ چومتا رہا ہوں کہ میری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی نسبت کی وجہ سے مقام ملا۔ اور پھر مدینہ طیبہ کی سیر کی ہے، باقی بہت کچھ دیکھا ہے جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز جو ہے اس نے میرے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کیا، میرے یقین کو اور زیادہ تقویت دی۔ اور میں نے اس وقت ایک پروگرام کے اندر برملا یہ اعلان کیا تھا کہ میں حضور پیر سیال کا مرید ہوں، اگر میں مرید نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں اپنے قائد محترم کا مرید ہوتا۔ مرید تو میں حضور پیر سیال کا ہوں، لیکن آج میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے قائد محترم کے بارگاہ کے اندر یہ درخواست کرتا ہوں کہ مرید میں پیر سیال کا ہوں، لیکن آج سے میں طالب آپ کا ہوں۔ بیعت بھی ہوتی ہے نا، اور ایک بندہ کہیں اور بیعت ہے، وہ طالب ہو سکتا ہے، تو میں طالب ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ مجھے قبول فرمایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، قبلہ ماسٹر صاحب نے، کہ یہ ورکر کنونشن ہے، یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا مرکزی پروگرام جو پچھلے سال ہوا تھا لاہور کے اندر یونیورسٹی گراؤنڈ میں، آپ جانتے ہیں ہمارا سیال کوٹ سے ایک تاریخی قافلہ گیا تھا، تقریباً کچھ 6-7 بڑی گاڑیاں گئی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس دفعہ تو انشاءاللہ العزیز پابندیاں ہی ختم ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اس دفعہ تو مثال قائم ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر اپنے قائد محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب آپ کے سامنے میرے پاس تو وہ خطاب کے لیے دعوت دینے کے الفاظ بھی نہیں ہیں، میرے لفظ چھوٹے ہیں، میرے قائد بڑے ہیں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں اور آپ کی ان محبتوں کے ہجوم کے اندر میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ کنز العلماء، مفکر اسلام، بحر العلوم، سیف الاسلام والمسلمین، فاتح رافضیت و خارجیت و نجدیت، حضور ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب۔ ایک مرتبہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ یا رسول یا رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بسم اللہ۔